ناظرین آج ہم ذکر کریں گے حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ یہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص محبت عطا کر دی تو درویشی اور فقیری اختیار کر لی اور بادشاہت کو ٹھوکر مار دی۔ لکھا کہ جب انہوں نے توبہ سچی کر لی، توبہ کرنے کے بعد حج کا ارادہ کیا تو سوچا یہ کہ میں حج اس حال میں کروں گا کہ ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے ہوئے انہوں نے مکہ کا سفر کیا۔ ایک قدم بڑھاتے تھے، مصلی بچھاتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، پھر ایک قدم بڑھاتے تھے، مصلی بچھاتے نفل پڑھتے تھے، یہاں تک کہ 2.5 سال میں وہ مکہ پہنچے۔ 2.5 سال میں اللہ کے دربار میں پہنچے، اللہ کے گھر میں پہنچے، بیت اللہ میں گئے، مقام ابراہیم پر جو مصلی بچھایا اور وہاں پر مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی اور کہا کہ رب ذوالجلال میں تیرا وہ بندہ ہوں کہ لوگ قدموں کے ساتھ چل کے آتے ہیں، میں سر کے ساتھ چل کے آیا ہوں، میں سر کے ساتھ چل کے آیا ہوں، اے اللہ میرا آ جانا قبول فرما اور میرا آ جانا جو ہے اس کو جو ہے اپنے دربار میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما۔ یہ دعا کر رہے تھے۔ جیسے دعا سے فارغ ہوئے تو نگاہ اٹھائی تو رابعہ بصریہ پر نظر پڑی۔ رابعہ بصریہ جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی ولیاں ہیں۔ اللہ نے ان کی اس خاتون کو ولایت و معرفت کا ایسا مقام عطا کیا ہے کہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء اور فقہا ان کے پاس جا کر جو ہے نصیحت کی باتیں سنتے تھے۔ تو جیسے ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ ان کی طرف دیکھا تو رابعہ بصریہ پر ایسے انوارات اور اللہ کی تجلیات ربانی کا ایسا نزول تھا کہ ابراہیم ادھم دیکھ کے حیران ہو گئے اور آگے بڑھ کے پوچھا، اے رابعہ بصریہ کہ یہ کیا بات ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا ایسا ایک نزول ہے کہ جو پہلے کبھی نہیں دیکھا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نے کون سا ایسا عمل کر لیا؟ یہ بات کہی تو رابعہ بصریہ نے عجیب جواب دیا، کہا کہ شور تو تم مچا رہے ہو، اپنے رب سے یہ کہے جا رہے ہو کہ سر کے بل چل کے آئے ہو، سر نیاز سے چل کے آئے ہو، تو تم تو سر نیاز لے کے آئے، میں دل نیاز لے کے آئی ہوں، اللہ نے میرے دل نیاز کو قبول کر لیا ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ تم جھکا ہوا سر لے کے آئے ہو اور اس طرح اللہ کے دربار میں پہنچے ہو، میں جھکا ہوا دل لے کے آئی ہوں اور جھکا ہوا دل جب میں لے کے اللہ کے دربار میں پہنچی تو اللہ کو یہ جھکا دل پسند آ گیا، لہذا اللہ نے اپنی تجلیات کا خصوصی نزول مجھ پر کر دیا۔ تو حقیقت یہ ناظرین یہ دل نیاز جو ہے یہ عجیب چیز ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مومن کی وہ نماز کیا نماز ہوئی کہ سر تو جھکے اور دل نہ جھکے۔ یہ کیا نماز ہوئی؟ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ سر بھی جھکے، جس طرح سر جھکے اسی طرح اس کا دل بھی جھکے۔ قیام میں اگر مجرموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، جیسے اسے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کا مجرم اور گناہگار دل بھی ہاتھ باندھ کے خدا کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو۔ جب رکوع میں گرے تو رکوع میں جھکے تو اس کا دل جو ہے وہ بھی رکوع میں اسی طرح شرمندہ ہو کے جھک جائے جیسے اس کا سر جھکا ہوا ہے۔ جب سجدے میں مومن کی نماز گرے تو جب سجدے میں گرے تو جیسے سر اس کا سجدے میں گرا اس کا دل بھی سجدے میں گرے۔ یہ کیا نماز ہوئی کہ سر تو ہمارا سجدے میں گرے اور جھک جائے اور ہمارا دل کھڑا رہے، وہ تکبر کا شکار ہو، وہ متکبر بن کے کھڑا رہے؟ نہیں، سر کے ساتھ دل بھی جب جھکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نماز پسند آتی ہے اور اللہ اس نماز کو نورانی کر کے اپنے دربار میں قبول کر لیتے ہیں۔